اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو بسم اللہ آئیں آپ کھڑے ہوں. صرف پریکٹیکل آدمی جس طرح میں سوچتا ہوں میں نے ہر چیز پریکٹیکلی سوچ کے پہلے بھی کی ہے آج بھی کی ہے. اگر ہم نے اپنے پریزیڈنشل پاورز گھٹائے ہیں اور پارلیمنٹ کو دیے تو اس کی بھی ایک سوچ ہے. کوئی بھی اگر میں چھوڑ دیتا پارلیمنٹ کے پاورز تو کوئی بھی آ کے وہ پاورز یوزرپ کر کے دوبارہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا. اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشل لا لگانا پڑے گا اور مارشل لا لگانا آج کی صدی میں اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کے فون جو ہیں وہ دنیا سے چل رہے ہیں ہر جگہ سے چل رہے ہیں. اس وقت بڑی انفارمیٹو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب وہ اس قسم کا حال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو بسم اللہ آئیں آپ کھڑے ہوں. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جمہوریت ہوگی ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا. اور ان کو ہم کسی کو منع نہیں کرتے. ہم سب کو کہتے ہیں کہ اپنی سیاست آپ کریں. ہماری سیاست اپنی ہے ہماری فلسفی اپنی ہے آپ کی فلسفی اپنی ہے. میں اپنے ورکروں کے ہاتھے مجبور ہوں کہ میں باہر نہیں جا سکتا. ورکروں کے ہاتھے اور کسی کے ہاتھے. اس لیے کہ ورکر کی آنکھ کے آنکھ میں ڈال کے میں کیا بولوں گا کل اس کو. تو گھوٹکی والے دوستوں بھائیوں بہنوں سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی غیرت پہ اپنی قبر پہ اپنی پالیٹکس پہ اس طرف چلنا ہے. چاہے دنیا کی کوئی بھی پالیٹکس ہو لوگوں کی اپنی پالیٹکس ہو کسی کی اور پالیٹکس ہو. ہماری پالیٹکس عوام کی پالیٹکس ہے. ہماری پالیٹکس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس ہے. ہماری پالیٹکس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پالیٹکس ہے. ہم نے بی بی صاحبہ کو دفن کر کے بھی کہا کہ پاکستان کھپے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا قیمت ہے اس دھرتی کی کیا قیمت ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس طرف بارڈر کے اس طرف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں غریبوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیبیا میں کیا ہوا سیریا میں کیا ہوا. ہم جب حکومت میں تھے تو ہم نے ایبسٹین کیا. ہم نے ووٹ نہیں دیا سیریا کے اٹیک کے لیے اور لیبیا کے اٹیک کے لیے اور سارے اٹیکس کے لیے ہم نے اپوز کیا. دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ہسٹری کے خلاف جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ ہسٹری افغانستان میں رہتی ہے. 40 سال ہم نے اس کی قیمت بھری ہے. ہمیں پتا ہے کہ کیا قیمت ہے اگر ایک قوم آ جاتی ہے اس طرف. اب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اتنے افغان بھائی کہ ہم چاہتے ہیں وہ واپس جائیں مگر جائیں کس پہ. وہاں ہے کیا جو بیچارے جائیں. تو یہ بڑے مسئلے ہیں. یہ ہوتے ہیں جب ملکوں میں سوچ کم ہوتی ہے لیڈروں میں سوچ کم ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں میرے ان کے بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا. ان کو سوچنا ہے ان کے سمجھنا ہے ان کی سوچیں سمجھنی ہے اور ان کی ضروریات سمجھ کے وقت سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے. میں خود حکومت میں آ کے انتظام کروں گا تو کام نہیں چلے گا. مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اس دفعہ بھی جب ہم حکومت میں تھے تو میں نے بڑی کوشش کی پر دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان کو نقصان ہوا. 5-10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان اس وقت اکنامکلی کمزور ہو رہا ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے مگر چونکہ بات مجھ سے آتی ہے چونکہ بات ہمارے طرف سے آتی ہے تو ان کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید ان کا کوئی اس میں فائدہ ہے. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے ملک کا فائدہ ہے. ہم نے جب بات کی ہے تو ملک کے فائدے کے لیے بات کی ہے. ہماری دھرتی سے یاری ہے جس دھرتی سے میں ہم نے مرنا ہے جس دھرتی سے ہم آئے ہیں اس سے یاری ہے اور کسی چیز سے یاری نہیں ہے. اپنے ملک سے اپنی دھرتی سے اس پاکستان سے اور جو پاکستان کو بنایا سن نے ہے بچانا بھی ہم نے ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بچا کے رہیں گے. پاکستان کا حق بھی لے کے رہیں گے دنیا سے اور تو آپ دوستوں کی خدمت بھی کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں.
बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा. जिए भुट्टो.